یہ بات ہے اس عظیم سورہ کی جس نے قیامت تک کے لیے کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ کر دیا۔ یہ بات ہے اس وقت کی جب مکہ کے بڑے بڑے سردار اپنی دولت اور نسب کے نشے میں تھے۔ میرا کاروبار دیکھو، میرے پاس اتنا وقت کہاں کہ میں محمد کی باتیں سنوں، میں کل دیکھوں گا، ابھی تو صرف منافع کمانا ہے۔ یہ تھی غفلت، یہ تھا وہ دھوکہ، مگر تبھی اللہ کی طرف سے وہ 3 آیتیں نازل ہوئیں جس نے انسانیت کی تاریخ بدل دی۔ امام شافعی رضی اللہ عنہ کا قول ہے، اگر اللہ کی طرف سے کوئی اور صورت نازل نہ ہوتی تو صرف سورہ العصر ہی لوگوں کی ہدایت کے لیے کافی ہوتی۔ کیا ہے سورہ عصر کے نازل ہونے کے پیچھے کا اثر؟ جب یہ سورہ مکہ میں نازل ہوئی تب ماحول بڑا عجیب تھا۔ لوگ وقت کو گالی دیتے تھے، جب کوئی مصیبت آتی تو کہتے زمانہ ہی خراب ہے، ہمارا نصیب ہی پھوٹ گیا، زمانہ ہمارے خلاف ہے۔ ہاں، یہ وقت ہی ہمیں مٹا رہا ہے۔ اللہ نے اس سوچ کو بدلنے کے لیے وقت کی قسم کھائی۔ عصر کا مطلب صرف وقت نہیں، بلکہ وہ وقت جو تیزی سے ختم ہو رہا ہے۔ مکہ کے لوگ شام کے وقت بازار میں بیٹھ کر اپنے باپ داداؤں کی فضیلت اور دولت کی باتیں کرتے تھے۔ اللہ نے انہیں بتایا کہ جس وقت پر تم فخر کر رہے ہو وہی وقت تمہارے ہاتھ سے ریت کی طرح پھسل رہا ہے۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ اللہ نے زمانے کی قسم کیوں کھائی؟ کیونکہ زمانہ گواہ ہے کہ جس نے وقت کی قدر نہیں کی تاریخ نے اسے مٹا دیا۔ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ یہاں الانسان کا مطلب ہے ہر انسان، چاہے وہ مکہ کا سردار ہو یا آج کا بلینئر۔ خسر کا مطلب خسارہ صرف لاس نہیں بلکہ بینکرپٹسی، دیوالیہ پن ہے۔ سب کے سب تباہی کی طرف جا رہے ہیں، مگر اللہ نے 4 شرطیں رکھی ہیں ان لوگوں کے لیے جو اس تباہی سے بچنا چاہتے ہیں۔ پہلا، الا الذین آمنوا، یعنی ایمان، وہ جو ایمان لائے۔ مگر کیسا ایمان؟ وہ نہیں جو صرف زبان پر ہو بلکہ وہ جو روح میں اتر جائے۔ وعاملوا الصالحات، وہ جو نیک اعمال کرے، صرف باتیں نہیں، کام، وہ نیک کام جو صرف اللہ کے لیے ہو۔ وتواصوا بالحق، حق کی نصیحت۔ جب پورا زمانہ جھوٹ کے آگے جھک جائے تب حق پر کھڑے رہنا اور دوسروں کو بھی حق کی طرف بلانا۔ وتواصوا بالصبر، صبر کی تلقین کرنا، کیونکہ حق کے راستے میں مشکلات آئیں گی، تب ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر کہنا صبر کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ صحابہ کرام کے درمیان اس سورت کی کیا اہمیت تھی۔ حضرت ابو مدینہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب 2 صحابہ ملتے تو وہ اس وقت تک جدا نہیں ہوتے تھے جب تک سورہ العصر نہ پڑھتے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ہر ملاقات میں ایک دوسرے کو یاد دلاتے تھے کہ وقت گزر رہا ہے، کہیں ہم خسارے میں تو نہیں۔ آج 1400 سال بعد یہ سورت ہمارے موبائل سکرینز اور بیزی سکیڈیولز کے بیچ آئینہ دکھاتی ہے۔ ہم کہتے ہیں وقت نہیں ملتا، کل کا کام پرسوں، پرسوں کا اگلے ہفتے، پھر اگلے مہینے، اور اچانک ایک دن موت کا فرشتہ سامنے ہوتا ہے۔ تب پتہ چلتا ہے کہ اصلی دولت وقت تھا جو ہم نے سوشل میڈیا سکرولنگ اور دنیا کی رفتار میں گوا دی۔ ہم سکرولنگ کرتے ہوئے گھنٹوں گزار دیتے ہیں، ہم کریئر بناتے ہیں مگر آخرت بھول جاتے ہیں۔ ہم بزی ہیں مگر کس لیے؟ اس سرمایے کے لیے جو موت کے ساتھ ہی ختم ہو جائے گا۔ یہ سورت ہمیں بتاتی ہے کہ اگر تمہارے پاس ایمان نہیں، نیک اعمال نہیں، تم حق کے ساتھ نہیں کھڑے اور تم میں صبر نہیں، تو تم چاہے دنیا کے سب سے امیر آدمی بن جاؤ، تمہارا اصل مستقبل تباہی ہے۔ سورہ عصر ہمیں سکھاتی ہے کہ کامیابی ایکیومولیشن یعنی جمع کرنے میں نہیں بلکہ یوٹیلائزیشن یعنی صحیح استعمال میں ہے۔ تو دوستوں، سورہ عصر صرف پڑھنے کے لیے نہیں، جینے کے لیے ہے۔ آج سے اپنا ایک اصول بنائیں کہ دن میں کم سے کم ایک بار اس سورت کو یاد کریں اور سوچیں کہ کیا آج میں خسارے میں تھا یا منافع میں۔ دنیا کے اس بازار میں ہم سب مسافر ہیں، سودا مہنگا ہے اور وقت کم۔ اگر آپ ہماری اس کوشش کو پسند کرتے ہیں
और चाहते हैं कि हम ऐसे ही कुरान के हर सूरे का वाकया आप तक आसान जुबान में लाएं, तो हमारे चैनल का हिस्सा बने। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, एक मिशन है, ताकि हम और हमारी नस्लें कुरान सिर्फ पढ़े नहीं बल्कि समझकर कामयाब हो सकें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगला वीडियो मिस ना हो।